فردوس عاشق اعوان کو ان کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا۔ کئی تھیوریاں اور سازشی تھیوریاں بھی سامنے آئیں، کرپشن کے حوالے سے باتیں کی گئیں اور بھی بہت کچھ کہا گیا، لیکن فواد چودھری جو ان کے رائیول تھے، فواد چودھری ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے اب جو کچھ کہا ہے وہ ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ ہے اور یہی سچ معلوم ہوتا ہے جو کچھ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان کو کیوں ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ اس حوالے سے فواد چودھری نے جو کچھ بھی کہا فردوس عاشق اعوان کے حوالے سے، اس میں سے بہت کچھ ایسا بھی ہے جیسے آپ اتفاق نہیں کر سکتے، لیکن ہٹانے کی جو وجہ ہے وہ یہی نظر آتی ہے جو انہوں نے کہا، اور یہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ فواد چودھری نے اپنے حالیہ ایک انٹرویو میں کہا کہ فردوس عاشق اعوان وزارت کی اہل نہیں تھی، اس وزارت کو سنبھالنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اب یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے، ان کو بہت پہلے ہی ہٹا دینا چاہیے تھا۔ فردوس عاشق اعوان نے لابنگ کے ذریعے وزارت تو حاصل کر لی، پر وہ اسے چلا نہ سکیں، جس کا پی ٹی آئی سمیت وزیر اعظم آفس کو بہت نقصان ہوا۔ جی ہاں، بالکل، یہ جدید دور ہے، اس کے تقاضے بھی ماضی کے مقابلے میں مختلف ہو چکے ہیں، بہت بڑھ چکے ہیں۔ اس کے لیے ایک زیادہ فعال شخصیت کی ضرورت تھی۔ فواد چودھری اس کے لیے زیادہ فٹ تھے، اور شبلی فراز کو جس طریقے سے لایا گیا ہے وہ بھی تحریک انصاف کا نقطہ نظر بڑے دبنگ طریقے سے پیش کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے زیادہ موزوں رہیں گے۔ فردوس عاشق اعوان نے بھی اپنی حد تک بڑی کوشش کی اس وزارت کو چلانے کے لیے، لیکن واقعی جو اس وزارت کا آج تقاضا ہے، جدید دور کا تقاضا ہے، ان سے وہ ہم آہنگ خود کو کر سکی، نہ وزارت کو کر سکی۔ اس لیے عمران خان کو ان کو ہٹانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ فواد چودھری نے اس حوالے سے جو کچھ کہا ہے وہ درست نظر آتا ہے، تو باقی جو کرپشن کی سٹوریاں ہیں وہ صرف ہو سکتا ہے کہ زیب داستان کے لیے یا فردوس عاشق اعوان کے مخالفین زیادہ زوردار طریقے سے اٹھا رہے ہوں، اچھال رہے ہوں۔ بہرحال فواد چودھری نے ایسا کوئی ان کے اوپر الزام نہیں لگایا۔ ان کی دانست میں جس وجہ سے فردوس عاشق اعوان کو ہٹایا گیا وہ انہوں نے بیان کر دی، اور یہی ایک دل کو بھی لگنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے کہ جو تقاضے تھے اس وزارت کے جدید ادوار کے وجہ سے ان کے اوپر فردوس عاشق اعوان صاحبہ پورا نہ اتر سکیں، تو ان کو پھر اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی طرف سے بہرحال ان الزامات کی تردید کی جا رہی ہے جو عمومی ان کے اوپر کرپشن کے حوالے سے لگائے جاتے ہیں، لیکن فردوس عاشق اعوان نے کوئی محاذ حکومت کے خلاف یا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نہیں کھولا۔ یہی ان کی طرف سے ایک درست فیصلہ ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔